ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی یوم میلاد یا اپنے سے قبل، چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، تمام انبیاء آپ سے پہلے ہیں، نہ اپنا یوم میلاد منایا، نہ اپنے سے پہلے کسی نبی اور رسول کا یوم میلاد منایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آتا ہے، عام دنوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی سال بھی آپ نے 12 کو یا کسی اور ربیع الاول کی تاریخ کو، کوئی جلسے جلوس کو، خاص عبادت کا کوئی خاص طرز عمل کا آپ نے ایسا کوئی اختیار نہیں فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ رسول تھے، 2 مرتبہ ان کی خلافت کے دوران کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، عام مہینوں کی طرح گزر گیا، ایام آئے عام ایام کی طرح گزر گئے۔ جناب عمر کے دور خلافت میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں 11 مرتبہ، جناب علی المرتضیٰ کے دور میں 5 مرتبہ، حتیٰ کہ آخری صحابی 110 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ 110 ہجری تک ربیع الاول کے کسی دن کوئی خاص انداز میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں ملتا۔ صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین کا دور ہے۔ 180 ہجری میں آخری صحابی کا شاگرد تابعی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ 180 ہجری تک بھی کوئی خاص اہتمام نظر نہیں آتا۔ پھر ان صحابہ کے شاگرد تابعین کے شاگرد تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ آخری تبع تابعی 220 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس دور تک بھی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص مسلمانوں کا اہتمام، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور پھر ائمہ کرام جن کی تقلید کو واجب سمجھا جاتا ہے، 241 ہجری تک ائمہ کی زندگی کا دور ہے۔ 241 ہجری تک بھی ربیع الاول کے کسی دن مسلمانوں کا کوئی خاص انداز اپنانا، 241 ہجری تک بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔